السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ابھی ہم آپ کو ایک ویڈیو پلے کریں گے جس میں آپ قیامت کی نشانی کے بارے میں جانیں گے اور حدیث جبریل کے بارے میں جانیں گے۔ ویڈیو کو پورے دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے انہوں نے صحابہ کو بہت سارے باتوں کا پہلے سے بتا دیا تھا کہ ان کے جانے کے بعد دنیا میں کیا کیا ہونے والا ہے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ باقی صحابہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک بہت ہی روبدار اور ہینڈسم آدمی مسجد میں داخل ہوا۔ ان کے کپڑے ایکسٹریملی وائٹ اور بال بالکل بلیک تھے۔ اس دن سے پہلے انہیں مدینہ میں کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا، مطلب وہ مدینہ کے رہنے والے نہیں تھے، اور ان کے کپڑوں اور بالوں سے بالکل ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کہیں دور سے ٹریول کر کے مدینہ آئے۔ مسجد میں بیٹھے سارے صحابہ اس شخص کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ وہ آدمی سیدھا مسجد نبوی کے اندر آیا اور آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے بیٹھ گیا اور کہا، اے محمد، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں۔ اس آدمی کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا تم نے اس شخص کو پہچانا؟ یہ جبریل علیہ السلام تھے اور تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو اسلام کے بارے میں بتایا کہ اللہ کے سوا کسی کو خدا نہ ماننا، محمد کو اللہ کا رسول ماننا، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ادا کرنا، جس پر جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے بالکل سچ فرمایا۔ پھر جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو ماننا، اس کے اینجلز، فرشتوں کو ماننا، اس کی کتابوں کو ماننا، اس کے پیغمبروں کو ماننا، آخرت کو ماننا اور تقدیر کو ماننا، جس پر جبریل علیہ السلام نے پھر کہا کہ آپ نے بالکل سچ فرمایا۔ جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے احسان کے بارے میں بھی پوچھا، اور پھر جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت، the day of judgment، کب آئے گی؟ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جتنا آپ کو پتا ہے صرف اتنا ہی مجھے پتا ہے، مطلب قیامت کے دن کا اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں پتا۔ جبریل علیہ السلام نے یہ سننے کے بعد فرمایا کہ مجھے اس دن کے بارے میں کچھ نشانیاں بتائیں۔ اب تک اس ڈسکشن میں جتنی بھی باتیں ہوئی ان سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی ایکسپلین کر چکے، کیونکہ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ ہی عرصے پہلے ہوا تھا، جب آلموسٹ سارا قرآن نازل ہو چکا تھا۔ لیکن اس کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتائیں وہ اس سے پہلے کسی کو بھی پتا نہیں تھی، اور ان نشانیوں کا تعلق صحابہ سے زیادہ ہم سے ہے، کیونکہ جو نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ صحابہ نے اپنی زندگی میں پورے ہوتے نہیں دیکھی، بلکہ وہ نشانیاں آج ہم دیکھ رہے ہیں، which means جبریل علیہ السلام صرف صحابہ کو نہیں بلکہ آج کے مسلمانوں کو بھی قیامت کی بہت امپورٹنٹ نشانیاں سکھانا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو جواب دیا کہ جب ایک لونڈی اپنے مالکن کو جنم دے گی، جس کو بہت سارے اسکالر سمجھتے ہیں کہ جب اولاد اپنے والدین کو غلام سمجھے گی، اور جب یہ ننگے پیر غریب شیپھرڈز، چرواہے ایک دوسرے سے لمبی بلڈنگز بنانے میں کمپٹیشن، مقابلہ کریں گے۔ جبریل علیہ السلام نے پھر کہا کہ آپ نے بالکل سچ فرمایا، اور اٹھ کر وہاں سے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا کہ کوئی جا کر اس آدمی کو ڈھونڈے، لیکن اس دن کے بعد یہ آدمی کسی کو بھی نہیں دکھا۔ Now آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ننگے پیر غریب چرواہوں کا ذکر کیا، جنہیں اس زمانے میں عرب بیڈوینز، بدو کہا کرتے تھے، جو عرب کے باقی قبیلوں سے ہمیشہ دور رہتے اور کبھی بھی ایک جگہ پر نہیں رہتے بلکہ اپنے جانوروں کے ساتھ ہمیشہ ٹریول کرتے رہتے تھے، مطلب ایک خانہ بدوش نورمیڈک زندگی گزارتے تھے۔ یہ اس لیے بہت عجیب بات تھی کیونکہ بدو پورے عرب میں سب سے غریب قبیلوں میں سے ہوتے تھے، صرف اس زمانے میں نہیں بلکہ اس حدیث کے 1000 سال بعد بھی یہ بیڈوینز عرب کے سب سے لوور کلاس ہوتے ہیں۔ اس لیے صحابہ حیران تھے کہ ہماری سوسائٹی کے سب سے غریب کلاس کیسے آپس میں لمبی بلڈنگز بنانے میں مقابلہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ ہر طرف پھیلنے کے بعد دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور بن گئی، صرف مسلمانوں میں نہیں بلکہ یہ اس وقت تک انسانوں کی تاریخ کی سب سے بڑی امپائر تھی، جو الیگزینڈر دی گریٹ اور رومن امپائر کے جولیس سیزر کے امپائر سے بھی بہت بڑی تھی۔ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بیڈوینز پورے دنیا میں پھیل گئے، لیکن پھر بھی ان کی سب سے بڑی پاپولیشن اسی عرب کے علاقے میں رہی۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا اور ان کا کلچر بالکل بھی نہیں بدلا، یہ بیڈوینز اسی طرح اپنی زندگی گزارتے رہے۔ آخر 1000 سال بعد عثمانیہ خلافت کے آخری زمانے میں دنیا پرانے طریقوں سے ایک نئی انڈسٹریل ایج کی طرف بڑھنے لگی، تو آخر عثمانی خلیفہ سلطان عبدالحمید نے مسلمانوں کو بھی ماڈرن دنیا کی طرف لانے کے لیے بہت اسٹرانگ ریفارمز کی اور پوری ایمپائر میں بہت سارے پروجیکٹ شروع کیے، جس میں استنبول سے مدینہ تک ایک ٹرین بھی بنائی گئی، لیکن اس ٹرین کے راستے میں ہمیشہ ایک بہت بڑی رکاوٹ تھی، یہی بیڈوینز، کیونکہ انہی بیڈوینز نے اس سے بہت سال پہلے 1757 میں 20,000 حاجیوں کو شہید بھی کیا تھا، جس کے بعد عثمانیہ سلطنت ان کے کلچر کو چینج کرنے لگی اور انہیں خانہ بدوش نورمیڈک زندگی سے ایک پرماننٹ علاقے میں سیٹل کرنے کی کوشش کی۔ لیکن
بیڈوین قبیلے عثمانیہ سلطنت کے ان ریفارمز سے بالکل بھی خوش نہیں تھے اور آخر سعودی عرب کے پہلے بادشاہ ابن سعود نے بیڈوینز کو یونائٹ کر کے آٹومن ایمپائر کے خلاف ایک فوج بنائی اور پھر برٹش کی مدد سے اس پورے علاقے کو فتح کر لیا جسے آج ہم سعودی عربیہ کہتے ہیں۔ اور کچھ سالوں بعد ان علاقوں سے آئل تیل ڈسکور ہونے کے بعد یہی بیڈوینز جن کی اس سے پہلے کوئی اوقات نہیں تھی اب دنیا کے سب سے رچ لوگوں میں سے بنے اور ان میں سے بہت سارے ملینئرز اور بلینئرز بھی سامنے آئے۔ لیکن تیل ڈسکور ہونے کے بعد ان ساروں کو پتا چلا کہ یہ آئل ہمیشہ کے لیے نہیں رہنے بلکہ ایک دن بہت جلد ختم ہونے والی ہے جس کے ساتھ ان کی ساری لگژریز بھی ختم ہو جائیں۔ تو سب سے پہلے دبئی کے بادشاہ شیخ محمد بن راشد جو ایک بیڈوین بدو قبیلے سے ہیں جنہوں نے ایک بار خلیج ٹائم کے انٹرویو میں خود یہ کہا ہے کہ انہیں بیڈوین قبیلے سے ہونے پر فخر ہے۔ انہوں نے دبئی کو آئل سے نکال کر ٹورزم اور بزنس کی طرف لایا اور بہت تیزی سے کچھ ہی سالوں میں دبئی دنیا کی بیسٹ سٹیز میں سے بن گئی اور پھر کچھ سالوں بعد دنیا کی سب سے لمبی بلڈنگ برج الخلیفہ بھی دبئی میں بنائی گئی۔ یہ اب تک انسانوں کی بنائی ہوئی سب سے بڑی بلڈنگ تھی۔ اس سے پہلے ایک زمانے میں آج سے 4500 سال پہلے ایجپٹ میں فرعونوں کے بنائے ہوئے پیرامڈز اسپیسیفکلی دی پیرامڈ آف گیزا انسانوں کی بنائی ہوئی سب سے بڑی بلڈنگ اور دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ ہونے کا یہ ٹائٹل اس پیرامڈ کے پاس 3800 سال تک رہا۔ مطلب فرعون کے بعد 3800 سال تک کوئی بھی فرعون سے لمبی بلڈنگ نہیں بنا سکا۔ لیکن 3800 سال بعد یورپ کے ایک چرچ نے پیرامڈز کا یہ ریکارڈ توڑ دیا جس کے بعد پیرس کے آئیفل ٹاور اور 9/11 میں تباہ ہونے والے ورلڈ ٹریڈ سینٹر بھی دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگز رہ چکی ہیں۔ اس کے بارے میں پھر ہم بات کریں گے تو سبسکرائب۔ دبئی کے اس عظیم کامیابی کو دیکھ کر سعودی نے بھی اسے کاپی کرنا شروع کیا اور مکہ میں کعبہ کے بالکل سامنے دنیا کی چوتھی سب سے بڑی بلڈنگ بنائی اور کچھ ہی سال بعد دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ کا اعلان کرتی کنگڈم ٹاور یا جدہ ٹاور جو دبئی کے برج خلیفہ سے بھی بڑی ہوگی اور اس طرح سعودی UAE سے آگے نکل جائے گا۔ اس سارے پروجیکٹ کو ہیڈ کرنے والے کا نام الولید بن طلال ہے جو کچھ سال پہلے دنیا کے سب سے امیر عرب جن کے قبیلے کا تعلق اگین ایک بیڈوین قبیلے سے جس کے بعد دبئی نے سعودی سے دوبارہ آگے نکلنے کے لیے دبئی میں ایک نئی دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ بنانے کا اعلان کیا جو ان دونوں برج خلیفہ اور جدہ ٹاور سے بھی بڑی ہوگی۔ اور آج کل ہر کچھ عرصے بعد بہت تیزی سے عرب میں ایسی لمبی بلڈنگز کے پروجیکٹس کا اعلان ہو رہا ہے۔ ایون عرب کنٹریز ایک دوسرے کو یہ تک نہیں بتا رہی کہ ان کے اگلے پروجیکٹ کی ہائٹ کیا ہوگی کیونکہ پھر باقی عرب کنٹریز ان سے آگے نکلنے کے لیے اس سے بھی بڑی بلڈنگ کا اعلان کر دیں اور اس طرح لمبی بلڈنگز بنانے کا ایک بہت سخت کمپٹیشن ان سارے عرب ممالک میں سٹارٹ ہو چکا ہے جن میں آلموسٹ سارے پروجیکٹس کے پیچھے ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی نہ کوئی تعلق انہی بیڈوین قبیلوں سے۔ اور آج یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سب کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہی جبریل علیہ السلام اور صحابہ کو بتا دیا تھا کہ ایک دن یہ بیڈوینز جو آج ننگے پیر اور بہت ہی غریب شیپرڈز چرواہے ہیں وہ ایک دوسرے سے لمبی بلڈنگز بنانے میں مقابلہ کریں۔ اور یہ قیامت کی اتنی امپورٹنٹ نشانی ہے کہ جبریل علیہ السلام خود مسلمانوں کو یہ سکھانے آئے تھے اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی اس نشانی کو ہم اپنے آنکھوں کے سامنے پورا ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ سبسکرائب۔ خوش آمدید دوستو، امید کرتا ہوں آپ خیر خیریت سے ہوں گے اور ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوں گی۔ یہ حدیث یہ جو بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان فرما رہا ہے کہ ایک دن ایک سفید کپڑوں میں ایک آدمی آیا اور اس کے بال گھنے تھے اور سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے اور وہ آس پاس کے قبیلے کا بھی نہیں لگ رہا تھا اور اس کے اوپر سفر کی گرد و غبار بھی نہیں تھی، یعنی سفر جو بندہ کرے تو اس کے اوپر ڈسٹ دھول وغیرہ جو ہے نا پڑے ہوتے، اس پر وہ بھی اثرات نہیں تھے۔ یہ اصل میں حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے جو کہ بہت بڑا حدیث ہے۔ اس میں جبرائیل علیہ السلام آ جاتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ادب سے بیٹھ جاتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ مجھے اسلام کے بارے میں بتاؤ، احسان کے بارے میں بتاؤ، پھر آخر میں پوچھتے ہیں کہ قیامت کے بارے میں بتاؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے اور کسی کے ساتھ نہیں۔ تو پھر یہ پوچھتے ہیں کہ چلو اس کی کچھ نشانیاں بتا دیں۔ تو نشانیاں یہ ہے کہ جب اس میں سے ایک نشانی یہ بھی بتائی گئی کہ جب چرواہے ان کو اتنی دولت مل جائے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کی عمارتیں بنانے میں جو ہے نا مقابلہ کریں۔ تو بالکل اگر آپ غور سے دیکھیں یہ عرب پہلے اس میں کچھ بھی نہیں تھا، صرف صحرا تھے،
پھر جب ان کے صحرا کے نیچے سے تیل کے ذخائر مل گئے تو اس نے پھر ان کو مالا مال کر دیا. اور آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح یہ لوگ بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے میں مقابلہ کر رہے ہیں. کس طرح برج خلیفہ بنا، اور اب سعودی عرب والے کہہ رہے ہیں کہ برج خلیفہ سے بڑی عمارت بنائیں گے اور پھر اس سے بھی بڑی. تو یہ سارے باتیں اور یہ سارے ان چیز کی نشاندہی کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی نشانیاں بتائی ہے 1400 سال پہلے، وہ بالکل سچ ثابت ہوئی. اس کے صحابہ کے زمانے میں تو ثابت نہ ہوئی، البتہ ابھی ثابت ہو رہا ہے. اسی طرح قیامت کی اور نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ جب بندہ انسان اپنے بیوی کا تابعدار ہوگا اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا. آج کل بھی یہی حالات چل رہے ہیں. اور چوتھی یہ کہ جب گناہوں کی تعداد حد سے بڑھ جائے گی. آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح گناہوں کی تعداد بڑھی ہے. اور جب غلام اپنے آقاؤں کو جنمے گی، یہی بات ہے کہ آج کل جو اولاد نافرمان ہیں، بیٹیاں اپنی ماؤں پر کتنے ظلم کر رہے ہیں، یہ سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں. ان میں سے اکثر سچ ثابت ہوئے اور کچھ بڑی بڑی نشانیاں جو ہیں نا وہ ابھی باقی ہے، جیسے دجال کا آنا، جوج ماجوج کا آنا، اور اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کا آنا. ان قریب یہ بھی آ جائیں گے. تو قیامت کے آنے سے پہلے اگر ہم قیامت کی تیاری کریں تو یہ ہمارے لیے بہت بہتر ہوگی. اور ہوشیار آدمی بھی وہ ہے جو موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے دین کی حفاظت کرے، اپنے ایمان کی حفاظت کرے، نماز کا وقت پہ ادا کرے، زکوٰۃ دے، حج کرے، اور روزہ جس طرح روزے کی ساخت ہے اسی طرح ہم روزے رکھیں، اور اس میں کوئی کوتاہی نہ کرے، قرآن کی تلاوت کرے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم بھی اپنی آخرت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. امید کرتا ہوں ویڈیو کو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو کو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو بھی لائک کریں. بہت شکریہ.